السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے نعیم علی آفیشل میں۔ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا قیامت کے دن کے سوالات۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کیا ہم تیار ہیں قیامت کے دن کے سوالات کے لیے؟ کیا ہم نے کچھ ایسا کرا ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے جب وہ 5 سوال پوچھے گا تو ہم اس کا جواب دے پائیں گے؟ میرے پیارے دوستو، غور کرنے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے؟ میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، کیا آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ مسجدیں تو پکی ہیں لیکن نمازی پکے نہیں ہیں۔ پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھیں اور نمازی پکے ہوا کرتے تھے۔ آج کے سمے میں ہر مسجد میں ہر فیسلٹی دی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی انسان نماز کے لیے نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروباروں میں برکت نہیں ہے، پریشان حالات ہیں۔ آج کا جو وقت چل رہا ہے مسلمانوں کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں۔ جی ہاں دوستو، مسجدیں خالی ہیں۔ بہت شرم کی بات ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ بعضی گاؤں میں تو ایسا ہو رہا ہے کہ 6 7 مسجدیں ہیں، اس کے بعد بھی اور مسجدیں بنانے کی تیاری چلتی ہے، جس میں پورے گاؤں سے چندہ اگایا جاتا ہے اور مسجد تعمیر کرائی جاتی ہے۔ اللہ کا گھر بنانا اچھی بات ہے، لیکن اللہ کا گھر بنانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک نماز ہی نہ بناؤ۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نماز کے لیے فورس کریں گے کسی کو، نماز کے لیے پابندی کریں گے کسی کو، لوگوں کو جاگرک کریے کہ ہماری امت، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کس راہ پہ چل رہی ہے۔ جو مسجدیں ہیں پہلے انہیں بھر لیا جائے۔ مسجدیں بہت بڑی بڑی ہیں مگر نمازی لیکن بہت چھوٹے ہوئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، زیادہ تر دیکھا جاتا ہے فجر میں 20-25 ہوتے ہیں بعضی دفعہ، اور بعضی دفعہ 40-50 لوگ ہوتے ہیں۔ جو گاؤں 5000 6000 7000 لگ بھگ جن سنکھیا والا ہو، تو میرے پیارے دوستو اس میں سے کم 2000 لوگ تو ایسے ہونے چاہیے، یا 1500 لوگ ایسا ہونا چاہیے، یا ہر ایک گھر سے ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو نماز کے لیے مسجد جا سکے۔ اس کے لیے نماز کے لیے کہیں، اسے بار بار بلائیں تاکہ ہماری مسجدیں فل ہوں۔ خالی مسجد ہی بنوانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ مسجد کی جگہ نمازی بنا دیں گے کسی کو تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ثواب دے گا۔ میرے پیارے دوستو، آج کا جو ماحول ہے، مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ اس کی بنا کیا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہے۔ جی ہاں دوستو، دین سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، روزوں سے دور ہے۔ تو مسلمان اس راہ پر چل چکا ہے جس راہ پر نہیں چلنا چاہیے۔ ان گنت لوگ شرابیں پی رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بچیے گا تاکہ ہمیں اور ہمارے پریوار میں یا ہمارے گاؤں میں یا ہمارے شہر میں ہم پر کوئی حاوی نہ ہو۔ یہ بربادی کے راستے ہیں، انہیں چھوڑ دیجیے گا۔ نمازوں کی پابندی کریے گا۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کریے گا، قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں جو میں بتانے والا ہوں
کہ قیامت کے دن کے سوالات جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، وہ 5 سوال، تو ہم ان 5 سوالوں کا جواب دے پائیں گے؟ آئیے وہ 5 سوال کون کون سے ہیں میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ جی ہاں دوستو، جب تک ان 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں، وہ 5 سوال کون کون سے ہیں، سنیے گا ساری۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ میرے پیارے عزیز دوستو، اس سوال کا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر اللہ تعالیٰ اگر آپ سے یہ سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کہاں گزاری، میرے پیارے عزیز دوستو، اس سوال کی تیاری کریے گا تاکہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے اس سوال کے بارے میں پوچھے تو ہم اس سوال کا جواب دے سکیں۔ نمبر 2، اس نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی؟ جی ہاں دوستو، اس نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی، تو آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ نہیں ہوگا۔ اگر اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتے ہو تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اور اللہ نے جس کے لیے بھیجا ہے وہ کام کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اگر اللہ پوچھے گا کہ آپ نے جوانی کہاں خرچ کی، تو آپ کے پاس جواب نہیں ہو پائے گا، اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے۔ 3، مال کہاں سے کمایا؟ دوستو، مال کہاں سے کمایا؟ حرام کمایا، حلال کمایا، کیسے کمایا، کس قدر کمایا، اور کیا کیا کیا، اور کیسے کیسے اس کو استعمال کیا؟ تو اس سوال کا جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہوگا۔ جو بھی آپ کماؤ تو حلال کمانے کی عادت ڈالیے گا۔ جی ہاں دوستو، جو بھی آپ کماؤ حلال کمانے کی اور کھانے کی عادت ڈالیے گا، تاکہ جب اللہ آپ سے سوال کرے تو آپ جواب دے سکیں۔ مگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے جب اللہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا، تو آپ یہ کہو گے کہ ہم نے فلاں کی جیب کاٹی تھی، ہم نے فلاں کی دکان کاٹی تھی، ہم نے غلط طریقے سے وہ کرا تھا۔ آپ کے پاس یہ ایسے جواب ہوں گے تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ حلال رزق تلاش کیجیے اور حلال کمائیے، حرام سے محفوظ رہیے۔ نمبر 4، کہاں خرچ کیا؟ جی ہاں دوستو، یہ بات اگر اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے جو مال کمایا تھا، جائز کمایا تھا یا ناجائز کمایا تھا، جیسا بھی کمایا تھا، اگر حرام کمایا یا حلال کمایا، تو آپ نے کہاں کہاں خرچ کیا؟ آپ کے پاس جواب ہوگا؟ نہیں دے پاؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس ان گنت پیسہ ہے کہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے۔ آپ فالتو خرچہ جو ہوتا ہے وہ بند کر دیجیے گا، الٹی سیدھی کاموں میں پیسہ خرچ نہ کریے گا، شرابیں نہ پیئے گا، الٹی سیدھی کوئی چیزیں نہ خریدیے گا، تاکہ آپ کو حساب کتاب دینے میں دقت ہو۔ حلال رزق کماؤ اور جہاں خرچ کرو اس کا حساب کتاب میرے پیارے دوستو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے کہاں خرچ کیا، تو شاید اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہو پائے گا۔ جی ہاں دوستو، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ نمبر 5، علم کے مطابق کیا کیا عمل کیا؟ جی ہاں دوستو، جیسے ہمارے مولانا ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں اور علماء ہمیں ہدایت کرتے ہیں۔ جب کوئی علماء ہدایت کرتے ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، تو میرے پیارے عزیز دوستو، کیا اللہ کو یہ جواب دے پاؤ گے کہ آپ کی محفل سج رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سج رہی تھی، آپ کے نبی کی، ہمارے نبی کی محفل سج رہی تھی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر
ہمیں کوئی علم کی بات بتا رہا ہے تو اس پہ فوراً عمل کر لیا جائے۔ میرے پیارے دوستو، اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ علم وہ چیز ہے کہ کوئی بھی عمر ہو سیکھا جا سکتا ہے، بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، آپ علم سیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ جب اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، علم سیکھیے گا اور اس پر عمل کریے گا۔ جی ہاں دوستو، اور علم کے مطابق کیا کیا کرا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ علم جو ہے کوئی عمر نہیں دیکھتا، علم سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹے گا جب تک اللہ تعالیٰ کے ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ 5 سوال ہیں، ان کی تیاری کر لیجئے گا تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے تو ہم اس سوالوں کے صحیح جواب دے دیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔